اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ جیسا آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مقدس میں بعض انبیاء علیہ السلام کا قصہ مبارک صرف ایک دفعہ ذکر ہوا ہے. جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام. صرف ایک مقام پر ایک صورت میں اللہ نے ان کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے. لیکن بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا قصہ اللہ نے قرآن میں کئی صورتوں میں بیان فرمایا، جن میں سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ چار اللہ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کی کئی صورتوں میں فرمایا ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے پیغمبروں کے قصے بیان کیوں فرمائے ہیں اس کے بارے میں خود قرآن نے وضاحت فرما دی کہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ اے میرے محبوب ہم آپ پر انبیاء کے جو قصے بیان فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو تثبیت اور تطمین حاصل، کہ جب آپ کے سامنے ان انبیاء کے واقعات آئیں گے ان کو جو مشکلات پیش آئیں ان کا ذکر آئے گا، ان کے زمانے میں قوم نے کیسے کیسے دکھ پہنچائے، تکلیفیں پہنچائیں، تکذیب کی،
لیکن انبیاء نے صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کی دعوت کو پہنچایا، تو آپ کو ایک حوصلہ ملے گا کہ ایسا امتحان سب نبیوں پہ گزرا۔ اور دوسرا، ان کے قصص مبارک میں عبرت ہوگی کہ آپ کی امت جو ہے وہ عبرت حاصل کرے کہ قوم فرعون کیوں غرق ہوئی، قوم لوط کیوں غرق ہوئی، قوم عاد و ثمود کو اللہ نے کیوں ہلاک و برباد کیا، تاکہ وہ عبرت پکڑیں کہ اگر ہم نے بھی ویسے کیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ تو اللہ کے قرآن میں جتنے انبیاء کے قصے ہیں ان کے اندر عبر ہیں، مواعظ ہیں، نصائح ہیں، اور میرے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے تسکین اور تطمین کا انتظام۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، اللہ نے تخلیق انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم سے فرمائی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو ہی اللہ نے خلیفہ بنایا زمین میں، پھر آدم علیہ السلام سے ہی آگے یہ ذریت و نسل بڑھی، تو اس لیے اللہ نے آدم کا ذکر جو ہے وہ بار بار فرمایا ہے، تاکہ ہر انسان کو پتہ چلے کہ ہم اولاد آدم ہیں، اور جو آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اپنے والدین کی صحیح اولاد بن کے اپنے والدین کی میراث کا وارث بنے گا، اور اگر نافرمان ہوگا تو پھر محروم ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار ذکر فرمایا۔ اور دوسرا وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ تخلیق آدم جو ہے وہ قدرت کا ایک عجیب مظاہرہ ہے کہ ایک انسان کو مٹی سے پیدا کر دو، یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک مٹی جیسی چیز ہمارے سامنے ہے، مٹی جس میں کثافت ہے، ثقل ہے، اس مٹی سے اللہ ایسا انسان پیدا فرما دے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے لیے ایک عظیم برہان بن جائے۔ تو اس لیے بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذکر کو بار بار ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا قصہ مبارک بھی اللہ نے متعدد صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ جو ملتیں حضور کے زمانے میں موجود تھیں، مکے میں مشرکین تھے، مدینہ مبارک میں منورہ میں مقابلہ یہود سے تھا، نصارہ سے تھا، تو یہ سارے کے سارے دعویٰ دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، اور یہود کو بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، اور نصارہ کو بھی یہی دعویٰ تھا۔ اسی لیے مکے والے کہتے تھے کہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ جو ہے ابراہیم نے بنایا ہے اور ہم اس کے مجاور ہیں، یہ زمزم جو ہے اسماعیل کے بیٹے کے پاؤں سے نکلا ہے، ہم اس زمزم کے رکھوالے ہیں، پلانے والے ہیں، اور پھر یہ مناسک ہیں، مشاعر مقدسہ ہیں، مینا ہے، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی تعلیم دی تو ہم باقاعدہ حج کرتے ہیں، تو ہم تو ملت ابراہیمی کے سچے وارث ہیں۔ تو اس لیے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار ذکر فرمایا تاکہ مشرکین کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ کعبۃ اللہ کے بنانے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، زمزم پلانے سے تو بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا،
صرف احرام باندھ کے مینا عرفات جانے سے تو بندہ موحد نہیں بن جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی توحید کے لیے کفار کا مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اوثان و اصنام کو توڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ستاروں کے پجاریوں سے مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی توحید کے لیے آگ کی آزمائشوں سے گزر گئے، اور تم نے خدا کے کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں اور ملت ابراہیمی کے دعویٰ کرتے۔ یہی بات ہے آج بھی دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جو قابض ہیں، جو سجادہ نشین ہیں، جو وارث ہیں، جو مجاور ہیں، جو خدمت گزار ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو اولیاء اللہ کی مزاروں کے خادم ہیں، ہم تو اللہ والوں کی مزاروں کے نگہبان ہیں، تو ہم کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے یہ واقعات کھولے ہیں کہ بات کو سمجھو۔ کسی بزرگ کی مزار کے وارث بننے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، کہ تمہارے ان بزرگوں کی جن کی مزاروں کے تم وارث ہو، ان کی زندگیاں قرآن و حدیث میں گزر گئی، اور تمہاری زندگی ان کی مزاروں پہ قوالیوں میں اور گانے اور مجرے اور حجروں میں گزر گئی۔ ان کی زندگی اللہ کے جہاد میں گزر گئی، اور تم لوگوں کی زندگی فساد میں گزر گئی کہ تم ان کے نام پہ عرس مناتے ہو اور عرسوں میں میلے لگواتے ہو، تمام دنیا کے فسق و فجور کے کام ہوتے ہیں، اور نسبت اولیاء اللہ کی طرف کرتے ہو، کچھ عقل تو کرو نا۔ یہ ہمیشہ باطل فرقے کو گمان رہتا ہے کہ ہم تو حق پر ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ یاد رکھو، مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے میں بھی وہ صفتیں مانتا ہو، اسی کو تو مشرک کہتے ہیں۔ جو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ تو مشرک نہیں ہوتا، وہ تو دہریہ ہوتا ہے، وہ تو کمیونسٹ ہوتا ہے، وہ تو لا مذہب ہوتا ہے، لا دین ہوتا ہے۔ مشرک کا معنی شریک بنانے والا، کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نام پہ مینا میں قربانیاں بھی کرتا ہے، بزرگوں کے نام پہ مزاروں پہ جا کے اٹے گھٹے بھی ذبح کرتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی مزاروں کا طواف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بزرگوں کی مزار سے بھی مانگتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مقدس میں بار بار بیان فرمایا، اور زوردار تردید فرما دی کہ اگر کوئی ذرا سا بھی توجہ کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث جو ہیں وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ اصحاب رسول اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ مومنین موحدین ہیں، نہ اہل شرک ہیں نہ اہل بدعت ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا ظالم و ابراہیم نہ تو طریقہ یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے، بلکہ وہ تو سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے سونپنے والے مومن مسلمان تھے، اور نہ میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے تھا، بلکہ اس نے تو مشرکوں سے ٹاکرا دیا، مقابلہ کیا، مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو چھوڑا، وقت کی طاقت سے ٹکرا گیا، وقت کے شہنشاہوں سے ٹکرا گیا، اس کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کی توحید کے راستے سے نہیں ہٹا،
تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اس کے طریقے پہ ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود بھی موجود، نصارہ بھی موجود، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی کئی صورتوں میں ذکر فرمایا، سورۃ طٰہٰ میں بھی ذکر فرمایا، سورۃ القصص میں بھی ذکر فرمایا، کئی صورتوں میں ذکر فرمایا، کیونکہ یہودی موجود ہیں کہ اگر تم واقعے میں حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو تو آؤ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعون سے مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے جادوگروں کا مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ساحرین کو کیسے للکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے فرعون کو کیسے للکارا۔ تو آؤ پھر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلو۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو، اور موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح نصارہ کو چیلنج کیا کہ ظالمو تم عیسیٰ کو خدا بناتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عیسیٰ کون ہے۔ عیسیٰ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، اللہ نے زندہ آسمانوں میں بٹھایا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ عیسیٰ کون ہے۔ تم تو جھوٹے دعوے دار ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن ان کی بات نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن ان کے احکام پہ نہیں چلتے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن اس کے طریقے کو چھوڑ چکے ہو، کبھی اس کو خدا بنا دیتے ہو، کبھی خدا کا بیٹا بنا دیتے ہو، کبھی تین میں تیسرا بنا دیتے ہو۔ آؤ اللہ کا قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ اس لیے صحیح روایات میں ہے کہ جب صحابہ حبشہ میں تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ میں سے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس کا قرابت ہو، جس کا تعلق زیادہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو نجاشی نے پوچھا کہ ما تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تمہارا پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جوں جوں حضرت جعفر قرآن پڑھتے تھے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حاضت اس کی آنکھیں برس رہی تھی جیسے پرنامے بہتے ہیں۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی اس نے کہا واللہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تمہارا محمد سچا نبی ہے، اور اس نے جو کہا ہے وہ حق ہے، ایک لفظ نہ زیادہ ہے نہ ایک لفظ کم ہے۔ صدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بار بار بیان کیا ہے کہ آؤ سمجھو، آؤ دیکھو قرآن نے کیسی حقائق بیان کر دی ہیں اور قرآن نے کیسی سچائی بتلائی ہے تو لوگوں کو۔ اب دنیا میں دیکھیں کہ الحمدللہ آج یہودی بھی ہمارا دشمن، نصرانی بھی ہمارا دشمن، حالانکہ غور کرو ہم تو ان کے نبی کے ماننے والے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، اولو العزم من الرسل مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو مانتے ہیں جو معراج کی رات نماز کے بارے میں دیا۔ اسی طرح نصارہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، آؤ ہم تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، دشمن تو تم ہو جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تو تمہارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم تو تمہارے نبی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں۔ دشمن تو وہ ہوتا ہے جو نہ مانتا ہو، تم نہ ہمارے نبی کو مانتے ہو، نہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہو، نہ ہمارے دین اسلام کو مانتے ہو،
تم اس کے مٹانے پہ لگے ہو. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، آخر وقت میں اتر کے اسلام کے غلبے کا سبب بنیں گے. تو بتاؤ دشمن کون ہے؟ تم دشمن ہو کہ ہم دشمن؟ تم فسادی ہو کہ ہم فسادی ہیں؟ فساد تو ہمیشہ وہ کرتا ہے نا جو نہ مانتا ہو. جو ماننے والا ہو وہ کیا فساد کرے گا؟ اب دیکھیں نا، اگر آپ مجھے کہیں جی کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں، میں چلا جاؤں تو بات ختم ہوگی. فساد تو نہیں ہوگا. فساد تو تب ہوگا کہ آپ کہیں جاؤ میں کوئی نہیں جاتا، آپ کہیں جاؤ میں نہیں جاتا، آپ دھکے دیں گے میں دھکا دوں گا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا. اگر میں نے آپ کی بات مان لی ہے تو پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ تو ہم تو ماننے والے ہیں، ہم کیسے جھگڑا کر رہے ہیں؟ جھگڑا تو وہ کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، جو ہمارے دین اسلام کو نہیں مانتے، جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم نے قرآن منوانے کے لیے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمارے دین نے تو واضح کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ میرا مدنی دین میں کوئی جبر نہیں، ہم نے رشد کو، گمراہی کو واضح کر دیا ہے. جو چاہے ہدایت اختیار کرے، جو چاہے گمراہ ہو کے مرے، ہم نے دلائل دے دیے، واضح کر دیا. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی سمجھ بوجھ کے برباد ہو، اور جس نے ہدایت پانی ہے وہ بھی دلائل دیکھنے کے بعد ہدایت پہ آ جائے. اسلام تو جبر کا مخالف ہے، اسلام تو قہر کا مخالف ہے، اسلام تو فساد کا مخالف ہے. قرآن تو بار بار کہتا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اور کہیں فرماتا ہے لا يحب الفساد، اور کہیں فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کافروں کو بھی دعوت دو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ دعوت دو تو حکمت سے دو، دلائل سے دو، سمجھداری کی باتوں سے دو، مواعظ حسنہ سے دو. میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے اپنے دو صحابہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یمن بھیجا، آپ نے فرمایا میرے دو صحابہ، تم چونکہ میرے قاصد بن کے جا رہے ہو، میرے رسول بن کے جا رہے ہو، میرے سفیر بن کے جا رہے ہو، اسلام کے دائی بن کے جا رہے ہو، تو سن لو بشرا ولا تنفرا، ان لوگوں کو اچھی باتیں سنانا، ان کو جنت کی خوشخبری سنانا، ان کو نفرت انگیز باتیں نہ سنانا، ہر وقت جہنم کے دروازے نہ کھول دینا، بلکہ ان کو اچھی بشارتوں سے اسلام یسرا ولا تعسرا، ان کو دین کی آسانیاں بتلانا، ان کو مشکلات سے نہ ڈرانا تاکہ لوگ دین سے نہ بگڑ جائیں. ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ و ہارون اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں جا کے فرعون کو دعوت دو، وہ سرکش بن چکا ہے. اب دیکھو فرعون خدائی کا دعوے دار ہے، سرکشی کی انتہا پہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فقولا لہ قولا لینا، کہ جب فرعون سے بات کرو تو نرم بات کرنا. ہمیں کہتے ہو کہ ہم دنیا میں فسادی ہیں، فسادی تو تم ہو. اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ورنہ ان کو تو پتہ ہے کہ مسلمان بیچارہ تو سوئی بھی نہیں بناتا، مسلمان تو جوتا کسی ملک کا پہنتا ہے، کپڑا کسی ملک کا پہنتا ہے، انڈا کسی ملک کا کھاتا ہے، مرغی کسی ملک کی کھاتا ہے، اپنا تو پلے کچھ نہیں. مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ہاں یہ ہے ماشاءاللہ، کھانے پینے کے بڑے تکڑے.
اس کے نہیں اسی کی بات ہے، اس میں بگڑنے یا جھگڑنے کی کیا بات ہے، حقائق ہے۔ اب آپ ساری پوری دنیا پہ نظر ڈالو، سب سے زیادہ آلو تم پیدا کرتے ہو لیکن پیسہ وہ کماتے ہیں۔ تم آلو بیچو گے 2 روپے کلو، 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے، وہ ایک چھٹان کے چپس بنا کے تم سے 10 ریال لیں۔ وہی آلو ہے اور کیا ہے، کبھی اس کو فنگر بنا دیا، کٹلس بنا دیا، کبھی اس کو چپس بنا دیا، کبھی چپس مسالے والا بنا دیا، کبھی نمک والا بنا دیا، کبھی اس کو ذرا خوبصورت ڈیزائن کر دیا، ڈبے میں پیک کر دیا، وہی تمہارا آلو ہے۔ کپڑا تم بناتے ہو، مہریں ان کی لگتی ہیں، چمڑا تم بیچتے ہو، اور بالی اور رشاس اور چرچل کے جوتے بنا کے 2-2 ہزار کا جوتا وہ بیچتے ہیں، ہمارا 200 میں بھی کوئی نہیں لیتا۔ بناتے جو ایسی چیز ہے نا ماشاءاللہ، سب سے قیمتی جوتا پہنو نا جی ہمارے ملک کے بنے ہوئے ماشاءاللہ 5-5 ہزار روپے کا ایک جوتا ہوتا ہے، 15 دن کے بعد انشاءاللہ نیچے والا حصہ ایک طرف، اوپر والا ایک طرف۔ کوئی بہت بڑا ڈھیچ کمپنی کا بنا ہوا ہو نا، وہ بھی 1 مہینے کے بعد کشتی نما ہو جاتا ہے، کوئی شکل ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہی، شیپ تباہ ہو جائے گا۔ وہی چمڑا جب ان کو بھیجتے ہو وہ جوتا بناتے ہیں، 2000 بھی لیتے ہیں، وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ آخر کوئی عقل کی بات کرو، وجہ کیا؟ پھر تمہارے کیوں مخالف ہیں؟ وہ تو جانتے ہیں تمہارے پلے دانے نہیں ہیں، جب چاہو جس کو چاہو رگڑ دو، تو پھر کیوں آخر ان کو کوئی بلا کھا گئی ہے، پاگل ہو گئے ہیں، کالے کتے نے کاٹا ہے کہ بھاگ کے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دین محمد غالب ہوگا، وہ اس لیے زور لگا رہے ہیں کہ جتنا مار سکتے ہو مارو، شاید ہی مر جائے، شاید ہی مٹ جائے، ورنہ انہوں نے آنا تو ہے۔ اللہ کے دین کا وعدہ تو سچا ہوگا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جب جس عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم ناز کر رہے ہیں وہی آگے تو ہماری ضریب توڑے گا۔ ان کو پتہ ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، تمہاری طرح قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں رکھا انہوں نے۔ تم نے تو قرآن شریف کا مطلب ڈھونڈ لیا ہے نا جی، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، بس۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور وہ جہاں پہنچنا تھا انہوں نے قرآن پڑھ کے سوچا کہ وہ پرندہ کیا پتھر لایا جس نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا، وہ کیا وہ زبرے پہ پہنچ گئے ہو تم، ماشاءاللہ پھونکے مارتے رہتے ہو، بس مردہ مر گیا ہے جی، اب مر گیا، اب قرآن اس کے اوپر پھیرو، زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، مرنے کے بعد پھیرنے سے بخشا جائے گا، یہ اصل ہے، خدا کا خوف ہے۔ یعنی ایک مسئلہ ایمان سے کہو، زندگی میں اسے قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، اب مر گیا ہے جی، قرآن اوپر پھیرو۔ اور شادی ہو کسی بڑے آدمی کی اور دلہن بیوٹی پارلر سے ایسے نکلتی ہے جیسے وہ فلم سٹار نکل رہی ہو، اور آگے جناب ایک دوپٹے پہ قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی، قرآن کے نیچے سے گزارو، برکت ہوگی دلہا دلہن، وہ تو لعنت کر رہا ہوگا قرآن، برکت کیا ہوگی؟ اللہ کا قرآن تو دونوں میں لعنت بھیج رہا ہوگا کہ تم نے کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے، تم نے محمد کے دین کو رسوا کیا ہوا ہے، تم نے اپنے آپ کو عریاں کیا ہوا ہے، اور پھر میرے قرآن کے نیچے سے بھی گزرنا چاہتے ہو۔ دشمن نے قرآن نہیں اسے پڑھا، اس نے سوچا ہے قرآن میں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس نے اس پہ ریسرچ کی ہے
اس نے تحقیق کی ہے، مفکر بٹھائے، دماغ والے بٹھائے، اپنے علم والے بٹھائے، غور کرو یہ چیز کیا ہے۔ اور ہم نے اپنے علم والوں کا مقام کیا رکھا ہے؟ 11ویں شریف کا دودھ پلا دو ان کو، 7 جمعراتوں کے چاول کھلا دو، جب کوئی مردہ مر جائے تو اس بدبخت ملا کو نہلانے کے بدلے میں پرانے کپڑے سر پہ رکھوا کے گھر سے بھگا دے۔ ہم نے جب علماء کی یہ قدر کی ہے نا، ہمیں بھی علماء نے ماشاءاللہ ان چاولوں میں ہی رکھا ہے۔ وہ ایک مسل مشہور ہے، اللہ جانے سچی ہے یا جھوٹی ہے، ایک مولوی کو بستی والے لے گئے 500 روپے مہینہ تنخواہ پہ، مہینے کے بعد ان کو پتہ نہیں مولوی اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا جی یہ 300 روپے لو اور جاؤ۔ بھائی 500 روپے تنخواہ کا فیصلہ ہوا ہے، مجھے 300 کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں آپ لیٹ کرتے تھے، وقت پہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، بس یہ چاہ رہا ہوں، لیکن نمازیں مہینے کی لوٹا لینا، میں نے بھی ساری بغیر وضو پڑھائی تھی۔ میں تو جا رہا ہوں، تم نے مولوی کو اس حال میں رکھا ہے نا، اس نے بھی تمہیں نہ نماز پڑھائی ہے نہ دین سکھایا ہے، اس نے بھی 11ویں شریف، کل شریف، عرس شریف، چیلم شریف، کونڈے شریف، معراج شریف، رجبی شریف، شبان کی 15 رات شریف، باقی کچھ نہیں۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، بس جھنڈی لگاؤ، میلاد مناؤ، جلوس نکالو، تم پکے مسلمان، سیدھے جنت میں۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹکرے مارے ہیں، تو وہابی ہیں۔ یہ سکھلا ہے کیوں؟ سیدھی بات ہے، جتنا خرچ کرو گے، گل ڈالو گے، اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ دشمن کو جہاں بندہ ملے گا نا، کوئی بھی جینیس ملے گا، وہ کروڑوں خرچ کر کے بھی لے جائے گا۔ وہ جینیس چاہے ریاضیات میں ہو، لغت میں ہو، ادب میں ہو، کرکٹ کا کھلاڑی ہو، ہاکی کا کھلاڑی ہو، فٹ بال کا، اس کو لے جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس جینیس لوگ آئیں گے تو کچھ سوچیں گے نا۔ انہوں نے محنت کی ہے اور آج وہ ساری دنیا کو نچا رہے ہیں انگلیوں پہ، ڈول کہیں سے ہلتی ہے، پتلیاں ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کھانے پینے پہ زور ہے، انشاءاللہ جھنڈیاں لگا کے بخشوا لیں گے اپنے آپ کو۔ پیر مضبوط ہو، بس فکر نہ کرو، سارا بھگتے گا قیامت میں ہماری طرف سے انشاءاللہ۔ تکڑا ہو، ذرا مضبوط ڈھونڈا کریں گے، ایسے پیر ہوتے ہی مضبوط ہیں، کوئی کمزور پیر دیکھا ہے؟ مفت کے کھانے والے موٹے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اور سچی بات ہے، ان کی گردنیں جو ہے نا فٹوں میں بڑھتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گھوڑی پہ بیٹھے تو گھوڑی پناہ مانگتی ہے کہ عذاب بیٹھ گیا میرے۔ گاڑی میں ان کو بٹھاؤ نا جی، چاہے بجیرو ہو یا لینڈ کروزر ہو، گاڑی یوں چلتی ہے۔ میرے تو بڑے دوست ہیں نا پیر، میں کبھی کبھی ان کے ساتھ سفر کرتا ہوں، مجھے دوسری طرف بٹھا تو میں لٹکا ہوا ہوتا ہوں ایسے۔ کیا کریں، دوستی تو نبھانی ہوتی ہے نا، دوستیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اچھی سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں۔ بہرحال بڑا شرم کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، یہ بھی ان کی مہربانی، ورنہ نہ کریں تو میں کیا کروں گا۔ تو بہرحال اب اس لیے اللہ نے یہ واقعات سنائے ہیں کہ تم موسیٰ کا نام لیتے ہو لیکن موسیٰ کے دین پہ نہیں ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو میرے بدری کی بشارت دینے والا تو عیسیٰ ہے، تو تم تو سب سے پہلے اسلام لے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم
لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاکا، کیا آپ کو پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام؟ یعنی پہنچی، اللہ نے پہنچا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے گھر میں تھے، حضرت شعیب کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی. 10 سال کی مدت جو ہے ابعد الاجلین وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کی خدمت کی، ان کے گھر میں بکریاں چرائیں. اور 10 سال کی مدت جب پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اب مجھے اجازت دیں، 10 سال ہو گئے، میرا وعدہ پورا ہو گیا اور اب مدت گزر گئی ہے، مجھے اپنی والدہ سے جدا ہوئے، بہن سے جدا ہوئے، وہ بصر میں ہیں، وہ میری راہ تک رہی ہوں گی. اور اب وہ دور بھی بدل گیا، مدت گزر گئی، وہ جو قبطی مر گیا تھا، اب 10 سال کے بعد کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں. حضرت شعیب نے خوشی سے اجازت دی. اپنی بیٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے ان کے ساتھ رخصت کی، ساتھ خادم دیے، ساتھ کچھ اپنی برادری کے لوگ بھی دیے کہ ان کو کسی منزل تک پہنچا دیں، اور ساتھ کچھ بکریاں بھی عطا فرمائیں کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے تو یہ آپ کا انعام ہے، ہدیہ ہے. اور آپ کو ایک لکڑی بھی عطا فرمائی، آسا بھی عطا فرمایا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب کے پاس یہ عصا جو ہے حضرت آدم سے لے کر ایسے چلتے 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 حضرت شعیب کے پاس پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس. لیکن اللہ عالم. اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ صحیح راستہ اختیار کرنے کے بجائے اگر ہم کسی خفیہ راستے سے مصر میں داخل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کی لشکر کو، اس کی انتظامیہ کو اور ان کی پولیس کو ابھی تک وہ میری تلاش ہو، کیونکہ پولیس والے جو ہیں نا ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں، شریفوں کو جلدی پکڑ لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا راستہ اختیار کیا، وہ جنگل کا راستہ تھا، راستہ بھول گئے. سردی کا زمانہ تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں ولادت بھی ہونے والی تھی، یعنی بیگم بھی ہے، قریب الولادت بھی تھی. کہ جب شدید سردی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے. اس زمانے میں یہ ماچس نہیں ہوتی تھی بلکہ چکماک کا پتھر ہوتا تھا، پتھر کو پتھر پہ مارتے تھے تو بجلی آگ پیدا ہوتی تھی، اس سے آگ جلاتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو استعمال کیا، وہ بھی کام نہ کرے. اللہ کی شان ہے، اندھیرا ہے، سردی ہے، بیوی قریب الولادت ہے، راستہ بھولے ہوئے ہیں. اس اثنا میں دور سے روشنی نظر آئی اور روشنی ایسے تھی جیسے بہت بڑی آگ جل رہی ہو اور اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا، اپنے اہل سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تم یہی بیٹھو، میں جاتا ہوں. یہ دور سے جو آگ نظر آ رہی ہے، ایک تو میں وہاں سے بے قبض کچھ آگ لے آؤں گا، کچھ شعلہ اٹھا کے لے آؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آگ ہے، روشنی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں راستہ بتانے والا کو مل جائے. موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چل پڑے. اللہ کی شان دیکھے کہ وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو تجلی تھی میرے مالک کی، وہ تو نور الہی تھا. اب جو موسیٰ علیہ السلام قریب آتے جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ کوہ طور میں، طور کے پہاڑ کے داہنی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں.
جو اس جگہ کے قریب آئے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسی آگ کہ بالکل درخت کے بالکل اونچی یعنی آخری اس کی شاخوں میں آگ روشن ہے، اتنا روشنی ہے، لیکن وہ آگ درخت کو بھی نہیں جلاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو قریب آ رہے ہیں حیرتیں بڑھتی جا رہی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچ گئے تو آواز آئی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ آواز آئی موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کلام فرمایا، اس درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، براہ راست اللہ کلام فرما رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اور حکم پہلا دیا فخلع نعلیک، کہ اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی میں ہو، برکت والی وادی، مبارک وادی جس کا نام طویٰ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بعض علماء نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں اس وادی کی مٹی کو لگیں، اس وادی کے برکات، چونکہ جگہ میں بھی برکت ہوتی ہے، مکان میں بھی برکت ہوتی ہے، زبان میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے جیسے اپنی رحمتیں برکتیں اپنے کعبے میں رکھی ہیں، محمد مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں رکھی ہیں، مسجد اقصیٰ میں رکھی ہیں، اسی طرح اس وادی مقدس میں بھی رحمتیں ہیں، برکتیں۔ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اور دوسرا علماء نے لکھا کہ یہ آداب کا طریقہ ہے کہ جب آدمی کسی مقام مقدس میں داخل ہو تو جوتے اتار کے داخل ہو۔ یاد رکھو، جہاں تک اسلام کے اندر نماز کی حالت میں جوتے پہننے کا حکم ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ اگر جوتا پاک ہے، جوتا صاف ہے، تو اب مسلمان اس میں جوتا پہن کے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایک چیز ہوتی ہے جائز ہے، لیکن حضور کی سنت جو ہے وہ تو ہمیشہ اتار کے پڑھتے تھے، لیکن حضور کبھی کبھی ایسا فعل فرما دیتے ہیں کہ ضرورت پڑ جائے، سورج ہے، گرمی ہے، پاؤں جل رہے ہیں، بندہ کیا کرے، جوتا صاف ہے پہن لو، کوئی بات نہیں۔ تو بات کو سمجھا کریں۔ آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ میری طرح دو جماعتیں پڑھ کے ہر آدمی مولوی بن گیا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہدایت دے، ہر نوجوان نے اپنا عقل۔ اب دیکھو کہ حدیث مبارک میں موجود ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد پڑھ رہے تھے، میں آگے لیٹی ہوئی تھی، حضور لمبی رکعت کرتے، تو جب حضور سجدے میں آتے غم نہیں، صحیح حدیث ہے، حضور میرے پاؤں کو یوں ہاتھ سے چھوتے تو میں جلدی جلدی پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ کر لیتے، جب حضور کھڑے ہوتے تو میں پاؤں اپنے سیدھے کر لیتی۔ حدیث ہے، آمنا باللہ، ہمارا حدیث پہ ایمان ہے، حضور کے فرمان پہ ایمان ہے کہ اگر عورت آگے ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کیا یہ حکم دو کہ جو مولوی آدمی تہجد پڑھے پہلے آگے بیوی کو سنائے؟ کوئی عقل کرو، حدیث سمجھا کرو۔ اب کوئی آدمی یہ حکم کرے گا بابا تم نے تہجد پڑھنی ہے، پہلے بیوی کو سناؤ پھر تہجد پڑھو،
مانا ہے کہ حضور نے بتلا دیا کہ ایسے حالات ہو جائیں تو جائز. کیا مانا؟ ہم سفر کر رہے ہیں، جگہ تنگ ہے یا ادھر ادھر جگہ خراب ہے، اتنی جگہ ہے کہ بستر کے لیے کپڑا بچھا دیا، بیوی لیٹی ہوئی ہے، میں نے تہجد پڑھی، پڑھ لو. حضور پاک کبھی عمل فرما کے امت کے لیے راستہ بتلا دیتے ہیں کہ بابا ایسا واقعہ پیش آ جائے تو جائز ہے. اگر کسی نے جوتا پہن کے نماز پڑھی یا جوتا پاک ہے، جائز ہے. جوتا پہن کے مسجد میں چلا آیا ہے، جائز ہے. اب یہ مانا نہیں کہ اس کو طریقہ بنا دو ہمیشہ کے لیے. بات کو سمجھا کرے. مشکل یہ ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں اور فوراً اعتراض کر دیں گے، یہ جی حدیث نہیں مانتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو منکر ہو حدیث رسول اللہ کا، جو منکر ہو سنت رسول اللہ کا، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ پھر وہ اپنے آپ کو مولوی یا اپنے آپ کو بڑا درجے کا عالم بھی کہے. لیکن بات سمجھا کرو، ایک فعل ہوتا ہے جواز کے لیے، بیان جواز کے لیے. حضور پاک نے بخاری شریف کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، لیکن اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو ہم سنت تھوڑا بنا دیں گے کہ تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو. وجہ کیا تھی کہ علماء نے لکھا بھی یا تو حضور کو تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے. ہے نا صدقہ مانگتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، وہ بھی تم نہیں کرتے، اس میں بھی وکیل ہو تو کیا کرے آگے. دیکھو نا جو بہت زیادہ مہربان شاگرد ہے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کریں گے. یعنی ارادہ ان کا بھی نہیں، ان کو مجبور کر دیا، دماغ میں ڈال دیا تو پھر مہربانی کرنا. وقت نہیں ملتا. آج میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ بھی لی ہوئی تھی، لیکن مہمان آ گیا میرے، نہیں جا سکا. وہ کہتا ہوگا دیکھو کیسا مولوی ہے، ہم اس کے لیے انتظار کرتے ہیں اور وہ نہیں آتا. اب میرے پاس میرے دوست ہیں، وہ کویت سے عالم دین ہیں اور ان کے بزرگوں سے میرے مراسل ہیں. وہ تشریف لایا، میرا بھائی ہے. میں کیا کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم گھر اکیلے بیٹھے رہو. بہرحال اللہ شفا دیں گے، اسباب علاج بھی سنت ہے، تو بات کو سمجھا کریں. اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے حکم دیا فَخَلَّعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. ایک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے تواضع سے آئے. یہ جوتا پہن کے تواضع نہیں ہوتی، جوتا اتار کے تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور بندگی کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ایک وادی مبارک میں ہو اور جوتا اتار کے اندر داخل ہو. اب موسیٰ علیہ السلام جو قریب جا رہے ہیں تو حیرتوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بات سمجھنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اتنا عبادت کرتا ہے کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اس سے کفر ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آتا ہے اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ کا تقدیر پہ ایمان نہیں، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے. باقی تقدیر کے اندر مانا یہ ہے جو کچھ اس نے کرنا تھا، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، کیا تم نے خود ہے. کہتے ہیں کہ حالت حیض میں یا جنابت میں قرآن پکڑنا پڑھنا جائز غلط بات ہے. بات سمجھو، جنابت کے عالم میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ عورت یا مرد جو ہے قرآن پکڑے یا پڑھے یا چھوئے، بالکل نہ جائز. حیض کی حالت میں بعض علماء اور بعض ائمہ فرماتے ہیں
کہ قرآن کو عورت ہاتھ تو نہ لگائے، لیکن ہاتھ پہ دستانے چڑھا دے کہ حافظ قرآن ہے بچی، اگر 8 دن قرآن نہیں پڑھے گی تو قرآن بھول جائے گا۔ اگر وہ نفاس میں ہے اور نفاس لمبا ہو جائے 40 دن تک اور 40 دن تک قرآن نہ پڑھے تو قرآن بھول جائے گا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ حیض سے یا نفاس سے پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ وقت گزرے گا تو پاک ہوگی۔ لہذا اس میں وہ اگر کپڑے پہ کپڑا لپیٹ لے یا دستانہ چڑھا لے اور کھول کے ذرا قرآن دیکھ لیا پھر رکھ دیا پھر یاد پڑتی رہے تو وہ اجازت دیتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو اس میں بھی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں حیض ہے، نفاس ہے، جنابت ہے۔ یہاں تک جنابت کا مسئلہ ہے، اس میں تو سب ائمہ متفق ہیں کہ نہ ہاتھ لگائے نہ پڑھے۔ کیوں کہ جنابت سے پاک ہونا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، حمام میں جاؤ غسل کرو پاک ہو گئے بس، یہ تو تم مجبور نہیں ہو نا پاکی حاصل کرنے میں، تو اس لیے اس میں تو ہاتھ لگانے کی قطعاً اجازت ہی نہیں۔ بغیر وضو کے قرآن پکڑنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے، ادب یہی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، آدمی ظاہراً بھی پاک ہو باطناً بھی پاک ہو، شرک سے بھی پاک ہو اور نجاسات ظاہرہ سے بھی پاک ہو، اور اس سے جو ہے پھر ادب اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں نے مکے میں کبوتر پالے ہوئے ہیں، پھر ان کو ذبح کرتے ہیں کھاتے ہیں، تو بکریاں نہیں پالتے ہیں، گائے نہیں پالتے ہیں، اونٹ نہیں پالتے ہیں، صرف کبوتر پہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ یعنی جنگلی کبوتروں کا شکار منع ہے، مرغیاں پال کے روز نہیں کھا رہے ہو؟ میرے خیال میں لاکھوں مرغیاں ایک دن میں کھائے جاتے ہوں گے۔ مسلمان کھانے میں بہت آگے ہے اللہ کی رحمت، خاص طور پہ گوشت کھانے میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن وہ کہتی ہے کہ طلاق دے دی ہے۔ نہیں، بات تمہاری کا اعتبار ہوگا، اور ویسے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ شوہر کیسا آدمی ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے یا سچا بندہ ہے۔ اگر شوہر ہے ہی جھوٹا اور عورت دیندار ہے تو طلاق کے بعد وہ کیسے قریب آئے، زنا کرے؟ اور اگر مرد سچا آدمی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے، کلام مرد بلکہ اس پر اعتبار کیا جائے گا۔ کہتے جی کہ جب نعت خوانی ہوتی ہے تو لوگ نعت خوان پہ پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ ہاں، یہ طوائفوں پہ بھی کرتے ہیں اور نعت خوانوں پہ بھی کرتے ہیں، رواج ہے اور یہ مسئلہ ہے، صحابہ پیسے نچھاور کرتے، بالکل ناجائز ہے۔ تم نے دینا ہے نعت خوان کو ہدیہ چپ کر کے دے دینا، جب جائے جیب میں ڈال دو۔ یہ کیا دکھاؤ کہ جناب میلے پڑ رہی ہیں؟ لوگ پہلے کنجریوں پہ ڈالتے تھے، اب پتہ نہیں نعت خوانوں پہ بھی ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، سوائے 3 اعمال کے۔ اللہ کے بندے بات کو سمجھا کرو کہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت آئے۔ حضور نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے، معنی یہ ہے کہ اب اس عمل پہ جزا نہیں ملے گی۔ جو ہم قیامت میں قرآن پڑھیں گے تکلیف تو نہیں ہوگی نا، آدمی مکلف تو نہیں قرآن پڑھنے کا۔ جنت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو آدمی مکلف تو نہیں کہ نماز پڑھے، لیکن پڑھیں گے تو وہ عمل جو دنیا میں کر رہا ہے اس کی تو جزا ہے، بعد میں جو ہے وہ تو عادی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دیکھے گا، معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے تو کرے گا جلدی کرو یار میری نماز کا وقت جو نکل جائے۔ جس کو نماز کا فکر ہے اس کو ہر جگہ نماز کا فکر ہے، تو تم دونوں کو کیوں گڑبڑ کر رہے ہو؟ انبیاء تو لذت کے لیے بھی پڑھیں گے، ان کی تو حلاوت جو ہے، تراوت جو ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز میں ہے۔ وہ تو جنت میں بھی پڑھیں گے، جنت میں سورۃ الرحمن پڑھی جائے گی، جنت میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، جنت میں ہر عبادت، لیکن وہ شوق سے ہوگی، تکلیف سے نہیں ہوگی۔ تکلیف اس وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ کہتے جی کہ سورۃ طٰہٰ کو 4 کل جو ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھو
تو جادو کا علاج اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا. ویسے اللہ کا قرآن ہے، پڑھا کرے، کوئی منع نہیں. قرآن پڑھنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن کسی حدیث میں آیا ہو کہ جادو کا علاج ہے، میں نے نہیں پڑھا. کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے بارے میں روایت ہے کہ آپ قرآن کو بوسہ دیتے تھے. کہاں ہے وہ روایت؟ وہ نقل کرتے نا نیچے کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے. کہاں ہے؟ کون روایت کرنے والا ہے؟ صرف تمہاری روایت کو تو میں نہیں مانتا. کہتے جی محرم میں جو لوگ حلیم تقسیم کر دیا، اور کیا کرے بھائی؟ یہی تو میں نے کہا نا، ہمارا مسلمانوں کا یہی کام ہے. حلیم کنڈے، 22 رجب کو کنڈے، 27 رجب کو رجبی، اس کے بعد جناب 15 شعبان کو حلوے کی دیگیں چڑھائیں گے کہ آج تقدیر لکھ رہی ہے ہمارا تھا کہ حلوہ زیادہ کھائیں گے زیادہ لکھا جائے گا نا سال. کوئی اصل یہ دین ہے؟ یہ ڈھونگ رچائے ہیں لوگوں نے. مولوی کو حلیم کھانی ہو خریدے گا تو نہیں نا، وہ کوئی مسئلہ ہی بتا دے گا نا. کیونکہ تم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. دیکھو اللہ کا شکر ہے، اتنے عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں، کتنے طالب ہیں جنہوں نے مجھے بطور خالص محبت سے کہا جی ہماری دعوت کھا لو. کسی کی شادی ہو تو کہتے ہیں کیوں شادی کے 100 آدمی کی روٹی ہوگی، ایک مولوی کھا جائے گا، کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ کبھی شادی میں جو استاد کو بلا لو، شادی میں 100 آدمی ہو تو 150 کا کھانا ہوتا ہے. اگر استاد بھی 2 آدمی کے ساتھ کھا لے گا تو کون سا پہاڑ لگ جائے؟ مجال ہے کبھی صرف کھانا کھلایا ہو. اچھا آج اگر میں کسی شاگرد کو شام کو بلا کے کہہ دوں نا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے تمہارا بابا بڑا بھوکا پھر رہا تھا، یہ کل حلوہ کی دیگ پکا کے لے آئے گا، تو مولوی بھی اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں. تم ان کی خدمت بھی کرتے ہو تو جھوٹے مسئلے بتاتے ہیں. اچھا جی کسی آدمی نے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، نفل پڑے، صفا مروا نہیں کیا، بال مڑا کے احرام اتار دیا تو دم پڑ گیا. صفا مروا واجب ہے، اس نے چھوڑ دیا، اب اس کو دم ادا کرنا ہوگا. میرے والد کو، میری والدہ کو والد کی شکل خواب میں نظر آتی ہے تو اور کیا نظر آئے؟ میری شکل نظر آئے تو اپنے خامد کو بیچاری دیکھے گی اور کس کو دیکھے گی؟ اچھی بات ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، ڈرو نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں نا مردہ نظر آ رہا ہے کہیں میرے جانے کا وقت نہ آ گیا ہو. اصل چکر یہ ہے اپنے وقت پہ مرو گے خیر میں. میرے والد کا پیشاب نکل جاتا ہے، حج میں عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. ان کو کپڑا پہنا دیں، وضو کریں اور طواف مکمل کر لیں، کوئی بات نہیں. ٹی وی پہ خبریں دیکھیں، خبریں دیکھا کرو لیکن سنانے والی عورت نہ ہو. اگر سنانے والی عورت ہو، میک اپ کر کے، سنگار کر کے، بال کٹوا کے، اپنی ہر ادا سے خبریں سنا نہ رہی ہو، پہنچا بھی رہی ہو، تو پھر تو بالکل ڈبل حرام ہے. بعض تو سناتی ہے نا، بعض پہنچاتی بھی ساتھ ہیں اشاروں سے کہ خبر اچھی طرح اندر اتر جائے. حرم شریف میں اگر چپل گم ہو جائیں تو ہم کسی اور کے چپل لے جائیں؟ بھائی یہ تو تم خود مفتی ہو، عالم ہو. اگر بیوی گم ہو جائے پھر نہیں. مسئلہ یہ بھی بتاؤ نا کہ اگر حرم میں کسی کی بیوی گم ہو جائے، وہ کیا کرے؟ دروازے کے باہر جو بیوی بھی نظر لے. کوئی عقل کرو. جیسے بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی چیز بھی حرام ہے. یہ ایسے مسئلہ نہیں سمجھتے نا، مجھے پھر بلوچی مسئلہ بتانا پڑتا ہے. بلوچی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا مارو، وہ پھر یاد رہتا ہے. ایک آدمی ریاض سے حج کے لیے آیا، حج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، حرم میں پہنچ گیا، حرم سے احرام باندھ کے حج کر لیا. کوئی آدمی حج تو ہو جائے گا نا اللہ کے بندے، جب آ گیا تو اب خرچہ کیا نہیں برداشت کر سکتا؟ آگے تو 5 ریال 10 ریال لگیں گے عرفات جانے میں. کر سکتا ہے حج. اگر آدمی کے بال چھوٹے ہوں، احرام باندھا ہو تو سیفٹی پھیرے، ہاں سیفٹی پھیرے لیکن سارے بال صاف کرے. یہ نہیں کہ تک لگائے. دم پاکستان میں نہیں دی جاتی، مکے میں دی جاتی ہے. ابھی پیسے نہ ہوں تو وہاں جانے کے بعد بھی کسی کو پیسے بھیج کے وکیل بنا دینا
کہ بھی میری دم دے دو، لیکن کسی دیانت دار کو بنانا، مولوی بنا میری میرا مشورہ یاد رکھا ہوں، مولوی کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ قبول فرماؤ اسلام کریں، یہ ہمارے مولویوں کا تو گزارا اسی پہ ہے نا، صدقہ زکات حلال چیز